آج کے جو حالات ہیں، نیا سال شروع ہونے والا ہے، لوگوں میں جو بے حیائی نیو ایئر کے نام سے آتی ہے، اتنی زیادہ بے حیائی، مسلمان نیا سال بنانے میں منانے میں اتنا بے حس بے حیا بے شرم بنتے جا رہا ہے۔ اگلے سالوں میں ایسا اندیشہ ہے کہ نیا سال منانے کی اس رسم کو کوئی آنے والی قوم قرآن حدیث سے ثابت کرنے نہ لگ جائے اور اسے دین کا ایک حصہ شمار کرنے لگے۔ جیسے بہت سی بدعتیں پہلے کسی ضرورت کی وجہ سے شروع ہوئی تھیں، اب وہ دین کا حصہ عبادت بن چکی ہیں، ایسے ہی نیا سال خواہش پرستی کی وجہ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسا نہ بن جائے کہ وہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جتنا نیو ایئر نائٹ میں شراب پی جاتی ہے، اور تحقیق ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے 71 ارب ڈالر 71 ارب ڈالر کی شراب صرف ایک رات میں پی جاتی ہے۔ 71 ارب ڈالر کی شراب صرف ایک رات میں پی جاتی ہے نئے سال میں، اور بہت سی بیکریاں چلانے والے صرف نئے سال کی کمائی اتنی کماتے ہیں جتنا پورے سال اور 6 مہینے میں کمائی نہیں ہوتی ہے۔ نئے سال میں جتنا زنا ہوتا ہے پورے سال میں اتنا زنا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر دبئی میں برج خلیفہ دیکھنے کے لیے، نئے سال کے وہاں پر پٹاخے اور بتیاں دیکھنے کے لیے یہاں سے 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر کے سفر کرتا ہے مسلمان، وہاں کے 7 منٹ کا وہ منظر دیکھنے کے لیے۔ ایک طرف فلسطین اور غزہ کے معصوم بچوں کی جانیں، 115 مسجدوں کی شہادت، 22,000 فلسطینی مسلمانوں کی شہادت، 12,000 معصوم بچوں کی شہادت، 1 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمانوں کا زخمی ہو جانا، 5 لاکھ سے زائد مسلمان عورتوں کا بے گھر ہو جانا، 2 لاکھ سے زائد مسلمان ٹوٹے پھوٹے گھروں میں جینے پہ مجبور ہو جانا، تقریباً 40 سے 50 لاکھ کی آبادی مسلمانوں کی، 20 سے 25 لاکھ آبادی مسلمانوں کی خوف کے عالم میں 3 مہینوں سے جی رہی ہے، اور ظالم کا ظلم نہیں تھم رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہندوستان کا مسلمان، ایشیا کا مسلمان کیک کاٹنے میں لگا ہے، نیو ایئر منانے میں لگا ہے، شراب کے مزے لے رہا ہے اور رنڈی بازی کے مزے لے رہا ہے، گرل فرینڈ کے ساتھ مزے لوٹ رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے۔ یہ دھرتی وہ ہے جہاں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے معصوم بچے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، مائیں اپنے سامنے 4 بیٹوں کی لاشیں دیکھ رہی ہے، خاندان کے 17 لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھا کر پھر وہاں کا پریس میڈیا میں آتا ہے قوم کی ترجمانی کرنے کے لیے، وہاں کے ائمہ نماز پڑھانے کی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں، 300 سال پرانی مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک بیت المقدس کی ایک اینٹ بھی یہودیوں کو دینے تیار نہیں ہے، کوئی نوجوان وہاں کا عیسائی اور یہودی بننے تیار نہیں ہے، کوئی جوان لڑکی وہاں کی یہودیوں کا بستر گرم کرنے تیار نہیں ہے، وہ یہودی اور عیسائی بن کر اپنی جان کی حفاظت کا سودا کرنا نہیں چاہتے ہیں، جان دینے تیار، ایمان کی حفاظت کے لیے خاندان اور پریوار کو لٹانے تیار ہیں۔ اور ہمیں ایک بابری مسجد کی حفاظت کی توفیق نہیں مل سکی، ایک گیانواپی مسجد کی حفاظت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، مزید برآں ہم ان مظلوموں کے داغوں پر، ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے یہ بے حیائی کا کام انجام دیتے ہیں کہ ہم نئے سال کی آمد پر کیک منگا کے کھا رہے ہیں، نیا ڈریس سلا رہے ہیں اور انہیں ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں۔ کن بے حیائیوں کی رسم کو ہم ایجاد کر رہے ہیں، کن ظالموں کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ نیا سال عیسائیوں نے منایا ہے، اور یہی ظالم دہشت گرد امریکہ عیسائی ملک ہے جو اسرائیل یہودی ملک کو ساتھ دے رہا ہے۔ ظالم کا سپورٹ کرنے والے مسلمان وہ بھی یوں سمجھ لیں جہاں فلسطین اور غزہ پر بمباری کرنے میں امریکہ دہشت گرد ہے، وہیں نیو ایئر کے نام سے کیک کھا کر شراب پی کر گرل فرینڈ کے ساتھ مزے کرنے والے لوگ بھی نتن یاہو اور جو بائیڈن کی صف میں کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ تم بھی انہی ظالموں کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ ان کا ظلم الگ تھا، ان کا ظلم الگ ہے، لیکن ہے سب ظالموں کی صف میں۔ ہماری خاموشی ہی بہت بڑا ظلم ہے اس وقت کا، عیاشی کتنا بڑا ظلم ہوگی اس کا اندازہ کر لیں۔ اس واسطے نئے سال پر اپنی بچیوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، جوانوں کی حفاظت، پورا سال کھاؤ بیکریوں کا جو کھانا ہے، لیکن نئے سال کے عنوان سے کوئی نیا کپڑا نہیں، کوئی نیا کیک نہیں، کوئی خوشیاں منانا نہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔